کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار بندہ انتظار کرے گا، ایک سبحان اللہ۔ تو اگر آپ رکوع میں گئے تو کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار رکوع میں رہنا یہ واجب ہے۔ جلدی کے چکر میں دھڑام ابھی گئے ہیں اور واپس کھڑے ہو گئے، یہ واجب ترک ہو جائے گا۔ اسی طرح جب رکوع سے آپ اٹھ رہے ہیں تو قومے کے اندر کمر کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ سجدے میں جانے کی حضرت کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ابھی کمر ٹیڑھی ہے اور حضرت نے ربنا ولک الحمد اسپیڈ سے بولا، اس کی بس نکل رہی تھی ڈائریکٹ سجدے میں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک قومہ باقاعدہ ایک رکن ہے، تو رکن کو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ تو پہلے کھڑے ہوں اور کمر سیدھی کرنے کے بعد انسان کہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ جب آپ کہیں گے ایک سبحان اللہ کی مقدار ہو گیا، آپ نے قومے کے ساتھ عدل کر لیا۔ اب آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں ایک سبحان اللہ کی مقدار انسان انتظار کرے، ہم 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر، اب یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جو جلسہ ہے 2 سجدوں کے درمیان، اس میں بھی کی کمر سیدھی کر کے ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ آدھا جھکتے ہیں اور حضرت نے دوسرا سجدہ فوراً شروع کر لیا۔ بہنوں نے خاص طور پہ ہنڈیا چڑی ہوتی ہے چولہے پہ، تو خوف ہوتا ہے کہ سجدے کو اگر میں نے تھوڑا ڈیلے کر دیا اور جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھ گئی تو ادھر میرا کھانا جل جائے گا۔ اب اس طرح نماز پڑھنا تو مکروہ ہے کہ ساری توجہ بہن کی چولہے کی طرف ہے، لیکن اگر چولہے پہ ہنڈیا چڑی ہوئی بھی ہے تب بھی نماز کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ تو سجدے میں ایک سبحان اللہ، دونوں سجدوں کے درمیان ایک سبحان اللہ کی مقدار، اور دوسرے سجدے میں بھی ایک سبحان اللہ کی مقدار۔ اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، ارکان کے ساتھ عدل کرنا، اس کو اپنا ڈیو ٹائم دینا۔ تو یہ ڈیو ٹائم دینا ہر بندے پر واجب ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میدان محشر میں ایک ایسا بندہ بھی آئے گا جس نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 60 سال کی نمازیں رد فرما کے اسے داخل جہنم فرما دے گا۔ اور وجہ یہ ہوگی کہ رکوع پورا کرتا تھا تو سجدہ پورا نہیں کرتا تھا، اور سجدہ پورا کرتا تھا تو رکوع میں ڈنڈی مارتا تھا۔ تو صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، بلکہ جیسا نبی نے بتایا ہے اس کے تقاضے کے مطابق پڑھیں گے تب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ بس لوگوں کو دیکھ کے نماز سیکھ لینا اور اس کے بعد نہ اس کے واجبات سیکھے، نہ فرائض سیکھے، نہ شرائط سیکھے، تو بعض اوقات 70 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میں غلطی کر رہا تھا اور حدیث میں اس غلطی پر گناہ کی وعید آئی ہوئی ہے، صرف لا علمی کی وجہ سے۔